میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ساروں کو آنے دینا چاہیے. آئی ایم آن ریکارڈ ان سیئنگ دس. آج نہیں, آج سے 15 مہینے قبل جب ہم نے وہ گروپ آف 18 کی چٹھی لکھی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جی آل لیڈر شوڈ بی انوائٹڈ بیک, تاکہ وہ اپنا اپنا کردار, اپنا اپنا رول ادا کریں ان نیشنل پالیٹکس. تبھی سسٹم صحیح معنوں میں چلے گا. اف ایوری ون از الاؤڈ ٹو کم بیک. چاہے گول میز کانفرنس ہو جی یا کسی اور طرح مذاکرات شروع ہوں, ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ از اسینشیل فار دا فنکشننگ آف اے ڈیموکریسی. کانسٹنٹ ڈائلاگ, یعنی کہ ایک وقت ڈائلاگ آپ کریں, کانسٹنٹ ڈائلاگ. اٹ شوڈ بی نارمل پارٹ آف ڈیموکریسی. ہر جگہ ڈائلاگ وتھ ایچ ادر از اے نارمل پارٹ آف ڈیموکریسی. کوئی بھی آپ ملک جہاں بھی جمہوریت ہے آپ دیکھ لیں, حکومتی پارٹیاں اور جو حزب اختلاف ہے ہر وقت ایک دوسرے سے بات چیت کرتی رہتی ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, اس کی کچھ وجوہات ہیں. باہر کے ہماری جو داخلت ہے وہ جب ختم ہو گئی, نہیں باہر کے میرا نہیں, مجھے نہیں پتا کوئی بھی باہر کا ملک جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ آپس میں کوئی بات چیت نہ کریں. کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ نہ پاکستان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں شاید ان کی سپرویژن کر رہے ہیں, اور اس کے ڈھیل اور باقی جو ایمرجنسی اور ماشاء اللہ کی باتیں ہیں. دیکھیے شاید یہ 2-3 روز میں لے لی جائے. دیکھیے اگر جو امریکن یا یہ جو ٹام مکنن ہے کامن ویلتھ کا یا جو آئے ہیں تو وہ یہاں آ کے یہی کہتے ہیں نا جی ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اگر امریکنس کا کوئی رول ہے تو انہوں نے یہی رول جو سامنے آیا وہ یہی ہے نا جی کہ گورنمنٹ اور بے نظیر باتیں کریں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو خبردار کرنے کی آپ بات نہ کریں. تو اگر اس طرح کا ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ملک ہے جہاں, کیونکہ وہ اس طرح کی بات کرنا ہے اگینسٹ دیئر اون ٹریڈیشنس, اگینسٹ دیئر اون کلچر, تو وہ کیوں آگے کہیں کہ جی آپ بالکل جج صاحب ڈٹے رہیں, کسی سے نہ بات کریں. اور ویسے بھی مطلب کہ نہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں, اور اگر اس طرح کی بات کریں بھی تو ہمیں اس کی کوئی بالکل اس کو ایک طرف رد کر دینا چاہیے. ہم نے تو ایز پارٹ آف آور اون ڈیموکریٹک کلچر ایک دوسرے سے بات ہر وقت کرنی چاہیے. اس میں آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں ایمرجنسی اور ماشاء اللہ دونوں کی سنائی جو ہے قانون میں بہت زیادہ گونج رہی ہے, زیادہ چانسز ماشاء اللہ کے ہیں کہ ایمرجنسی سے یا 1 سال کی جو ایکسٹینشن لے لیں گے یہ اسمبلی والے, کیا یہ کیا چیزیں معاملہ؟ میں تو ایمرجنسی یا مارشل لا نہیں دیکھ رہا, نہ ہی میں ایمرجنسی کے حق میں ہوں, نہ ہی میں مارشل لا کے حق میں ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ دونوں میں سے نہیں ہوتا. ویسے جو آپ اسمبلی کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک تو اگر ایمرجنسی کے بغیر اسمبلی کی لائف بڑھ نہیں سکتی. خالی اگر ایمرجنسی لگے تو 1 سال تک وہ بڑھا سکتے ہیں, اور وہ بھی نیشنل اسمبلی. جو 4 صوبائی اسمبلیز ہیں ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. چودھری سجاد صاحب وقتاً فوقتاً جس طرح کی بات کرتے ہیں وہ, مگر وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوگا. وہ آئین میں تو اس کی گنجائش ہے, یہ تو مطلب کہ آئین آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں, اور اگر ایمرجنسی کریں تو آپ پھر کیا کچھ کر سکتے ہیں. مگر امید ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی. اگر صدارتی الیکشن میں کامیابی نہیں ہوتی تو یہ آپشن کا استعمال ہوتا ہے. اگر کامیاب ہو جاتے ہیں صدر صاحب, دیکھیے میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل بات جو ہے نا جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی الیکشن جنرل صاحب لڑ سکتے ہیں تو پھر کامیابی ناکامیابی کی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو واضح ہے کہ جی ان کی اکثریت ہے, وہ تو بالکل ووٹ ہے. وہ تو ظاہر ہے, اسی لیے سارے کہہ رہے ہیں نا جی کہ ان اسمبلی سے اگر اپوزیشن کو, قاضی صاحب کو یا عمران خان صاحب کو یا میاں صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ جی اگر موجودہ اسمبلی میں یہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو ہرا سکتے ہیں, تو وہ کیوں کہیں کہ جی آپ ان اسمبلی سے الیکشن نہ لڑیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے. تو وہی
دیکھیے اگر تو جو جمہوریت کو آپ نے سسٹم چلانا ہے، میرے خیال میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا انتظار کر لیں. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے، یعنی کہ کہہ دے کہ جج صاحب نہ کرائیں. مگر اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جی نہیں، جنرل از کوالیفائڈ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ ان اور آؤٹ آف یونیفارم، مگر ہی از کوالیفائڈ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ، اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو دین جس طرح وہ سب یہ، اور جو فرمان بھی ہے آئین کا آرٹیکل 190 کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان سے، پھر ساروں کو مان لینا چاہیے. پھر واقعی جو الیکشن ہے اس میں اپوزیشن کو بھی حصہ لینا چاہیے. ایک دفعہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم گھراؤ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ پھر غیر جمہوری رویہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ سسٹم کو چلانا نہیں چاہ رہے. دعا کیجیے کہ جی ہم جس راستے پر چلے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ شاہد عامر صاحب. یہ تھے شاہد عامر صاحب کا گورنر پنجاب. آج ہم نے ان سے گفتگو کی ہے پاکستان اور بیرون ملک سیاست کے اوپر. انہوں نے کافی چیزیں جو ہے آنے والے وقت کے اشارے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو رات کے بعد صبح جو طلوع ہوگی تو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آئندہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے علی کامران ڈیلوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.